اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، اور مومنین کے لیے رحمت اور ہدایت۔ اس کائنات عالم میں جتنے بھی کلام ہیں، ان تمام کلاموں کا سردار اللہ کا کلام اور اس کے حبیب کا کلام ہے۔ جتنی بھی باتوں میں اثر ہے، ان تمام باتوں میں سے سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، بلند یہ اللہ کا کلام اور اس کے حبیب کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی شفا بنایا ہے، اپنے محبوب کے فرمان کو بھی شفا بنایا ہے۔ دم کی بات چل رہی تھی، دم کے ساتھ اب تعویذ کی بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ کیا گلے میں جو ہم اہل سنت و جماعت تعویذ پہنتے ہیں، یہ تعویذ کا ثبوت کیا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات گرامیہ سے ملتا ہے؟ تو اس بارے میں ایک روایت ہے جس کو حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی شریف کے اندر، اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، اور مسند امام احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی بن حجر اسماعیل بن عیاش از محمد بن اسحاق از عمر بن شعیب از والد از خود از جد خود سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ اکثر نہ ہم نیند میں ڈرتے ہیں نہیں تو یہ ایک دم جھٹکا آتا ہے، اور بچے خاص کر زیادہ ڈرتے ہیں، بڑے جو زیادہ فون استعمال کرتے ہیں وہ ان کی نیند اچھی نہیں ہوتی، وہ اکثر بے خوابی کا شکار رہتے ہیں، اکثر اضطراری کیفیت میں رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بڑی زبردست دعا ہے، یہ دم کہہ لیں، دعا کہہ لیں، جو بھی کریں، حضور کا فرمان ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیطان وان یحضرون۔ تو میرا آقا جی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ پڑھ کے اس پر دم کر دیا جائے گا تو پھر کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جو بڑے تھے وہ اس کو تلاوت کر لیا کرتے تھے، بڑے تو تلاوت کر لیتے، لیکن جو چھوٹے بچے تھے، ایک ان کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے وہ تلقین کرتے تھے کہ بھائی اس دعا کو لازمی یاد کرواؤ، اور اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں یاد کر سکتا، تو پھر اس کو لکھ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دو، یعنی تعویذ بنا کے پہنا دو اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابی کا عمل، ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت و جماعت کبھی بھی کوئی ایسا فعل یا عمل نہیں کرتے جس کا ثبوت اللہ کا قرآن یا نبی کا فرمان نہ دے رہا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے از خود سیکھا، اور یہ متواتر چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ آج کا مولوی صاحب تعویذ لکھ کے دے دیتا ہے تو آپ گلے میں پہن لیتے ہیں، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کی اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف وہاں پہ تھا، اس دور میں تھا، اور اس کے بعد پھر ساری صدیاں بیچ میں خالی رہ گئیں اور اب جو آ کے پھر دوبارہ شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، یہ تسلسل چلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 23,533 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو اسما کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے تعویذ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اس کو گردن میں لٹکا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تعویذ گلے میں پہن لیا جائے تو کوئی حرج والی بات ہے نہیں۔ اچھا جی، حضرت عطا سے اس حائض عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس پر تعویذ ہو۔ اب ظاہر بات ہے، خواتین جس طرح بندوں کو ضرورت ہے اس طرح عورتوں کو بھی ضرورت، عورتوں کی ماہواری بھی ہے، تو کہتی ہیں اگر وہ حائضہ ہو جائے
तावीज़ गले में है तो क्या फिर उसका हुक्म है, आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस तावीज़ पर अगर चमड़े में हो तो वो उसको उतार ले, और अगर चांदी की नलकी या डिबिया में हो तो अगर चाहे तो उसको रख दे, अगर चाहे तो ना रखे। ये मुसन्निफ इब्न शैबा के अंदर 23,534 नंबर पर रिवायत। अब अभी तो मैंने किसी के गले में नहीं देखा। अब माशाल्लाह शैतान के सारे चुंगल में आ गए ना जी। तो सबसे बड़ा तावीज़ ये फ़ोन हमारे पास है जी। हाँ, शैतान का सबसे बड़ा तावीज़ है। मुझे एक साथी ने बताया, वो ये अमलियात वगैरह का काम बाकायदा करते हैं। हम तो सिर्फ पढ़ा लिया तो सुना लिया, हमारा तो ये वो बाकायदा इस शोबे के अंदर है, तावीज़ात और ये चीज़ें करते हैं। वो कहते थे कि पहले हम जब किसी को मुसख्खर करना चाहते थे, तस्खीर करना चाहते थे, या किसी पर अमल करना चाहते थे, या जादू करना चाहते थे, तो उस वक्त कैफियत ये होती थी, हम उसकी तस्वीर मंगवाते थे कि आप तस्वीर दे दें, हम उसके ऊपर अमल कर देंगे। अब कहते हैं जी हमें तस्वीर मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इतनी हमारे पास कुव्वत और ताकत आ गई है, और ये आपकी हुकूमत सारी ये जानती है इस बात को। मैं ज़्यादा खोलूँगा तो मुझे ही वो कहीं इताब का शिकार ना बना दे। आपका फ़ोन आपके पास जासूस है, अक्सर हमारे सामने होता है, और सामने भी कैमरा होता है, पीछे भी कैमरा होता है। वो कहते हैं जी हम फ़ोन से उसकी तस्वीर ले लेते हैं। फ़ोन आपका है, आपके हाथ में है, आपकी आवाज़ भी वो सुन रहे हैं, आपकी तस्वीरें भी ले रहे हैं। और हर एक को ना जी एक आदत होती है कि वो अपनी तस्वीर बना के ना जी फेसबुक पे चढ़ा दी, व्हाट्सएप पे लगा दी, इंस्टाग्राम पे लगा दी, मुख्तलिफ जगहों पे लगा दी। तो आप कोई नाम लिखें जिसके पास ये एंड्रॉयड है, बस अल्लाह खैर सल्ला वो तस्वीरें उनकी मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश और भला है, ये बहुत बड़ी आजमाइश और भला। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जौहर बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स किताबुल्लाह से लिख कर तावीज़, अच्छा तो मैंने अर्ज़ करना था कि अगर हाइज़ औरत है तो चमड़े में अगर तावीज़ है तो वो उसको उतार दे, उन दिनों में उतार के उसको रख दे। हाँ, अगर चांदी की डिबिया है, औरतों के लिए तो सोना भी जायज़ है, तो सोने की तावीज़ बना ले, डिबिया बन जाए, ढोलकी बन जाए, जो भी बन जाए, उसके अंदर तावीज़ अगर है तो उसमें तकवा ये है कि उसको उतार दे। फतवा ये है कि चूंकि महफूज है, कलामुल्लाह डायरेक्ट जिस्म के साथ मस नहीं हो रहा, लिहाजा जायज़ है। ठीक है, एक है तकवा, एक है फतवा। फतवा किस पे है कि अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा, मस नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो उस सूरत में आप रख सकते हैं। चमड़े के साथ जो है ना जी, वो जिस्म के साथ मस हो, वो चमड़ा भी उसी सिन्फ से, हमारा जिस्म भी चमड़े का है, तो वो सिन्फ उसके साथ लगती है, जिसकी वजह से उलमा ने कहा है कि आप बाथरूम में जाने से पहले उसको उतार दें। उसमें आयात कुरानियाँ हैं, दुआए मासूरा हैं, तो आप उसको उतार के साइड पे रख दें, लटका दें, फिर जब पाक हो जाए, तहारत ले लें तो आ जाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद कि अगर कोई शख्स किताबुल्लाह से लिख कर तावीज़ लटकाए और गुस्ल के वक्त और बैतुल खला के वक्त उतार दे तो तावीज़ लटकाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है नहीं, तावीज़ पहनना है तो उसकी फिर शराइत है। ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर लिखते हैं कि फिर आपने बाथरूम में जाना है तो उसको बाहर महफूज जगह पे रखें, गुस्ल करने जाना है महफूज जगह पे रखें, जब तहारत पाकीज़गी हो जाए फिर उसको आप पहन लें। कहते हैं फिर आगे, अगर तावीज़ चमड़े में मंडा हो या चांदी की डिबिया में हो तो फिर इन अहवाल और औकात में उतारना ज़रूरी नहीं है। ये भी मुसन्निफ इब्न शैबा के अंदर, जो मैंने आपको अर्ज़ किया, वो ढोलकी यानी वो जो इस तरह की डिबिया सी बना के उसमें डाल देते हैं। अक्सर चांदी के तावीज़ भी होते थे, आप नहीं नज़र आते, चांदी के तावीज़ भी होते थे। वो चांदी के तावीज़, सोने के तावीज़, उसके अंदर मोमजामा करके बड़ा महफूज करके वो बनाया जाता था। तो इसमें बिल्कुल कोई हर्ज वाली बात है नहीं। ये मैं दर्जा बदर्जा तमाम सदियों के अंदर आपको अर्ज करता चला रहा हूँ। अल्लामा हस्कफी अलैहि रहमा ने कहा कि मुज्तबा में ये मज़कूर है कि वो तमीमा मकरूह है जो गैर अरबी में हो। ठीक है ना जी।
غیر عربی سے مراد یہ ہے جو غیر قرآن ہو یا غیر دعائے معصورہ ہو. اردو میں لکھا ہوا تعویذ وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اگرچہ کلمات جائز ہوں، ہاں جی کلمات ٹھیک ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی شرکیہ کفریہ کوئی جملہ یا عبارت نہیں ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن مجید کی آیات بینات ہیں اور دعائے مسورہ ہیں تو پھر وہ آپ کریں. اچھا جی، وہ تعویذ حرام ہے، وہ تمیمہ کے لفظ یا تمائم کے لفظ یا تیوالا کے جو ہے یہ اس طرح کے اس کے اندر احادیث کے اندر لفظ آپ کو ملتے ہیں، وہ تمیمہ کی تعریف میں آئیں گے جو کوڑیاں ہوتی تھیں یا آج کل نا جی وہ اکثر آپ شہر سے باہر جب سفر کرتے ہیں نا تو اس طرح گول سی نا وہ ایک ہوتی ہے جس کے اوپر آنکھ بنی ہوتی ہے، گول سی ہوتی ہے، آنکھ بنی ہوتی ہے، کوئی اور چیز اس کے اوپر بنی ہوتی ہے، وہ یا زمانہ جاہلیت میں سیپیاں ہوتی تھی، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ تعویذات میں جب قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جب اللہ کا نام ہے، آپ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں تو برکت ہے. جب آپ کے سامنے قرآن میں اللہ کا نام آتا ہے، برکت ہے. تو اللہ کا نام لکھ کر کے اس کا کلام لکھ کر کے آپ گلے میں ڈالیں گے تو کیا برکت اڑ جائے گی؟ اللہ کا نام جہاں پہ بھی ہے اس کے اندر برکت ہے، نبی کا فرمان جہاں پہ بھی ہے اس میں برکت ہے. اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں نقصان ہے ظالموں کے لیے. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہے، نقصان ہی ہے. ظالم آدمی کو بھی. میں نے یہ حدیث کے درس کے دوران میں نے عرض کیا تھا، اور آج انشاءاللہ اگر میرے رب نے ہمت اور توفیق دی تو اس میں مزید عرض کر دوں گا. دعاؤں کا باب تقریباً اختتام پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جتنی دعائیں دی ہیں نا، دعائیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، اس مقصد کے لیے یہ دعا، اس مقصد کے لیے یہ دعا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو یہ پڑھ لو، اگر دشمن کا خوف ہے تو یہ پڑھ لو، اگر یہ کیڑے مکوڑے جانور ان چیزوں کا اگر تمہیں خوف ہے تو یہ پڑھ لو. اس طرح کرتے 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 آپ جی نے جتنی بھی دعائیں بتائی ہیں وہ تمام کی تمام دعائیں آپ کی تب کام آئیں گی جب آپ کا کھانا حلال ہوگا، پہننا حلال ہوگا، اوڑھنا حلال ہوگا، بچھونا حلال ہوگا. یہ جب کام آئے گی. پورا قرآن بے شک برکت ہے، لیکن ایک ٹیڈی پیسے کا آپ کو فرق نہیں پڑے گا، آپ برکت نہیں لے سکتے. کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ حرام ہے، تو بالکل کام نہیں آنے والا، بلکہ وہ الٹا نقصان کرے گا، الٹا گناہ بھی ہوگا، جہنم کا حقدار بھی بنے گا. یہ تمام چیزیں برحق ہیں، بے شک ہیں. اللہ کا کلام بے شک کام کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ زہر بھی سامنے آ جائے تو بندہ یہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو زہر سے بھی محفوظ رکھتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پڑھ کے آپ زہر پی جائیں آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. کب نہیں دے گا؟ جب کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حلال ہوگا، ہماری صحبت اچھی ہوگی، ہمارے اندر ایمان ہوگا. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بابا پھر دنیا کا کوئی تعویذ، کوئی آیت، کوئی دم، کوئی دعا، کوئی دارو کام نہیں آنے والا، پھر سب بیکار ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. لوگ نا جی ساری زندگی ترستے رہ جاتے ہیں، ترستے رہ جاتے ہیں، ترستے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں دیکھ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے. بڑی مشکل سے بندہ جوڑ کے سال کی محنتوں کے بعد بندہ اتنا کر پاتا ہے کہ پھر جا کے عمرہ کر رہے یا حج کر رہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے، ہر تیسرے مہینے عمرے پہ پہنچے ہوتے ہیں، ہر سال حج پہ پہنچے ہوتے ہیں.
اگر تو وہ حلال کا پیسہ ہے، اس میں سود شامل نہیں، اس میں حرام شامل نہیں، اس میں کسی کا حق شامل نہیں، اس میں ظلم شامل نہیں، اس میں اور کوئی ایسا عیب شامل نہیں، تو پھر مبارک ہو، بڑی خوش نصیب ہو، اللہ کے گھر میں حاضری لگ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری نسلوں تک کے لیے اللہ اس میں برکتیں رکھے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں، پیسہ تو سود کا ہے، سیٹھ صاحب کام تو جوئے کا کر رہے ہیں، لیکن ہر سال حج کرنے کو جا رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے مہینے۔ اب میں عمرے پہ گیا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یار اللہ کے واسطے اس پارٹی سے مجھے بچاؤ یار، یہ ہر مہینے آ جاتا ہے اور ہر مہینے آ کے جناب عمرہ کرنے آتا ہے، ایک ٹیم لے کے آ جاتا ہے اور میرے سر پہ چڑھ جاتا ہے، جی میرے فلانے ادارے کے لیے، فلانی جماعت کے لیے مجھے چندہ دے دو، فلانی جماعت کے لیے چندہ دے، مجھے اس سے پناہ دے دو یار۔ کام کرے سود کا، کام کرے حرام خوری کا، حق کھائے کسی کا، دھوکہ دے کر، چاہے وہ اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے جائے تو جائے وہ حج کرنے جائے، اس کا کچھ قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں، سب 0/0، ایک ٹڑی پیسے کا فائدہ نہیں۔ اور اگر وہ حلال کا ہے اور زندگی میں ایک دفعہ ہی گیا ہے تو اللہ اس کی نسلوں تک کا اس کا اجر عطا فرمائے گا، وہ برکت چلتی رہے گی۔ تو یہ تعویذ، یہ دم، یہ اسی وقت کام کریں گے جب ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ حلال ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے کلام میں کوئی قصور نہیں۔ اللہ کا کلام دو ٹوک کہہ رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے۔ ابھی بھی میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ رحمت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی، یہ سارا کچھ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں کھانا بھی، ہمیں اوڑھنا بھی، ہمیں بچھونا بھی، ہمیں پہننا بھی حلال نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی